فون رکھنے کے بعد رانیہ تنویر کے پیچھے چل دی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس نے مڑ کر یاد دہانی کرائی، مجھے سہارا مت دینا، مجھے خود ہی چلنا سیکھنا ہے۔ رانیہ کی لمبی پلکیں بے حسی سے جھپکیں۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ آئندہ زندگی میں اسے صرف اپنے آپ پر ہی انحصار کرنا ہوگا؟ نہیں، ویسے بھی تم اتنے امیر ہو، کوئی ملازم رکھ سکتے ہو، وہ ویل چیئر پر گھما دیا کریں، رانیہ نے کہا۔ تنویر نے گہری خود پر طنز کرتی ہوئی ہنسی نکالی۔ ملازمہ کے بھی اپنے گھر اور مسئلے ہوتے ہیں، وہ ہمہ وقت میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتے۔ رانیہ فوراً خاموش ہو گئی۔ یہ بات بالکل سچ لگ رہی تھی۔ تنویر نے ایک نظر اس پر ڈالی، آنکھوں میں اداسی چھلک رہی تھی۔ یہاں تک کہ کین کو بھی شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، وہ ساری عمر میرے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ چاہے میں اسے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ دوں، وہ مجھ جیسے شخص کو سال بھر برداشت نہیں کرے گا۔ لاریسا سن نہ سکی۔ ایسا مت کہو، تم ابھی جوان ہو، تمہیں نیا جیون ساتھی ملے گا۔ جب تم شادی کرو گے، بچے ہوں گے، کوئی تو تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ چھوڑو، میری حالت دیکھ کر میں دوسروں پر بوجھ کیوں بنوں؟ تنویر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ شادی کرنا اور بچوں کے ساتھ خوشی دینا ہوتا ہے، نہ کہ ایک اپاہج کی خدمت کرنا۔ خیر، میرے بازو سلامت ہے، جب خود چلنا سیکھ لوں گا یا مصنوعی ٹانگیں لگا لوں گا تو اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ رانیہ نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ اس وقت تنویر کے چہرے پر نا امیدی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ تاثرات اصلی ہیں یا دکھاوا، لیکن اس حال میں یہ سب جھوٹ تو نہیں لگ رہا تھا۔ وارڈ میں پہنچے تو کین نے اسپیگٹی کھائی تھی جو بالکل خراب ہو گئی تھی۔ نوڈلز گلے ہوئے اور جلنے جیسے دکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لاریسا چونکی۔ یہ کھانے کے قابل ہیں، اسے کھا کر کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ کین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، وہ بے بس لگ رہا تھا۔ اصل میں اس کی نیت خراب نہیں تھی، بلکہ یہ سب تنویر کی چال تھی، جس نے کہا تھا کہ جان بوجھ کر بگاڑ دے۔ ورنہ کین کھانا پکانے میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اسی لمحے تنویر کی تسلی دیتی آواز گونجی، مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ جب روم میں ہو تو روم والوں کی طرح رہو۔ مجھے تو شکر ہے کچھ کھانے کو مل رہا ہے، یہاں چیزیں خریدنا بڑا مشکل ہے۔ کین ادھر لے آؤ۔ اچھا۔ کین نے لاچاری سے کھانا آگے رکھا، پھر دیکھا کہ تنویر نے چمچ اٹھایا، سر جھکایا اور کھانے لگا۔ کین پہلے ہی ذائقہ چکھ چکا تھا اور وہ بہت برا تھا۔ یہ مت کھاؤ۔ رانیہ نے پلیٹ ہٹا دی۔ میں تمہارے لیے نوڈلز بنا دیتی ہوں۔ بالکل، لاریسا نے فوراً تائید کی۔ لزی بڑا مزیدار اسپیگٹی بناتی ہے۔ لزی، جلدی سے بنا دو، لغاری کارپوریشن کے وارث کے لیے تمہیں تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ تنویر نے پلیٹ لینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر رانیہ وہ کھانا کوڑے دان میں ڈال چکی تھی۔ وہ تیوری چڑھا کر بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ رانیہ نے پرواہ کیے بغیر آستین چڑھائی اور کچن میں جا کر سامان دیکھنے لگی۔ لاریسا نے جلدی سے وہ تحفے کھولا جو ساتھ لائی تھی۔ یہ چیزیں قیمتی نہیں، مگر نیت کی بات ہے۔ وہ ویجی مائٹ اور ٹم بسکٹ ہمارے ملک کی خاص سوغات ہیں، بالکل اصلی۔ مسز وارسی، آپ کو یہ سب نہیں لانا چاہیے تھا۔ تنویر واقعی شکر گزار نظر آیا۔ ایسا مت کہو، تم لیزی کے محسن ہو، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ لاریسا کا لہجہ بہت شرمندہ تھا، تو میں اس حال میں دیکھ کر ہمارا دل اور زیادہ دکھتا ہے۔ ایسا نہ کہو، میں نے لیزی کو بہت دکھ دیا ہے، یہ سب میرا ہی کربا ہے۔ تنویر نے اپنی ٹانگ چھوئی جیسے سکون پا رہا ہو۔ شاید یہ بھی ایک طرح کا سکون ہے، کم از کم اب میں راتوں کو لیزی کی یاد میں اتنا نہیں تڑپتا کہ نیند نہ آئے۔ لاریسا کے لب پھڑپھڑائے، دل میں ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ تنویر نے زبردستی ایک ہنسی سجائی۔ قصور تو میرا ہی ہے کہ زندگی میں لیزی سے بہت دیر سے ملا، تب مجھے محبت کرنا نہیں آتا تھا۔ میرے والدین کی نظر میں صرف ایک ذریعہ تھا، پیسہ اور فائدہ کمانے کا۔ میں خود غرض تھا، اپنی شناخت پر اتنا غرور کیا کہ جب محبت کو سمجھا تب تک سب کچھ برباد کر چکا تھا۔ جب تک میں نے لیزی کو اتنا تکلیف دے دی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے نظر جھکا لی، گھنی پلکیں آنکھوں پر سایہ ڈال رہی تھیں۔ مسز وارسی، براہ کرم لیزی کو سمجھائیں کہ وہ جلد از جلد کسی اچھے شخص کو اپنا لے۔ سب مرد مونٹی یا میرے جیسے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اب بھی بہت اچھے مرد موجود ہیں، اور وہ یقیناً ایک بہترین انسان کی حقدار ہے۔ تنویر نے بات کرتے ہوئے اپنی
تنویر نے بات کرتے ہوئے اپنی کیفی کو دبا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کی آواز میں ہلکی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لاریسا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنا پیارا بچہ ہے! اس نے دل میں سوچا۔ اچھا میں سمجھ گئی، تم نے غلطی کی، لیکن تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تمہیں محبت کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ ہائے، آخر قصور تمہارے والدین کا بھی ہے، جنہوں نے بچپن سے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی۔ دولت کا کیا فائدہ جب بچہ ہی سدھرا ہوا نہ ہو؟ واقعی یہ پہلا موقع ہے جب کسی نے یہ بات مجھے کہی ہے۔ تنویر کی آنکھوں میں روشنی سی چھلکنے لگی۔ کین نے اس کے تاثرات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اگر آسکر کا ایوارڈ ملتا تو کین ضرور تنویر کو دیتا۔ دیکھو نہ، چند لمحوں میں ہی وہ لاریسا کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ تنویر کی چالاکی تھی۔ براہ راست رانیہ کو راضی کرنے کے بجائے وہ لاریسا کا نشانہ بنانا بہتر سمجھ رہا تھا، اور وہ یہ بھی حقیقت تھی کہ رانیہ اپنی ماں کی باتوں پر زیادہ توجہ دیتی تھی۔ تنویر جانتا تھا کہ رانیہ ایلیزا کے روپ میں بسی ہوئی ہے اور لاریسا کے سامنے ہمیشہ مجرم سی رہتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کا حق مارا ہے۔ اس دنیا میں لاریسا کے الفاظ رانیہ کے لیے دوسروں سے کئی زیادہ اہم تھے، اس لیے تنویر نے فیصلہ کیا کہ بیچارگی دکھانا ہی سب سے مؤثر راستہ ہے لاریسا کا دل جیتنے کا۔ جب رانیہ اسپیکٹی بنا کر لائی، تب تک لاریسا تنویر کے ساتھ اپنے سگے بیٹے جیسا سلوک کرنے لگی تھی۔ کھاؤ بیٹا، رانیہ اسپیکٹی بہت اچھی بناتی ہے، لاریسا مسکرا کر بولی۔ کین بیٹا، تم بھی ساتھ کھاؤ۔ کین بھوک سے نڈال تھا اور کھانے ہی لگا تھا کہ اچانک تنویر نے اس پر تیز نظر ڈالی۔ اف! کین نے فوراً اشارہ سمجھ لیا اور بیزاری سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں، میں تو اپنی ہی پکائی ہوئی اسپیکٹی کھا چکا ہوں، آپ ہی کھائیں جناب۔ ہائے، لاہوری کارپوریشن کا وارث واقعی سنگ دل اور تنگ نظر تھا۔ وہ کیوں چاہتا تھا کہ کین رانیہ کے ہاتھ کے بنے کھانے کا مزہ نہ لے؟ چلو، اب کین بھی ڈھیٹ بن گیا، تنویر کو ہی 2 پلیٹیں ختم کرنی پڑیں گی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم کھا چکے ہو تو میں اتنے زیادہ نہ بناتی۔ رانیہ کو افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو ابھی بھوک لگی ہے، اب بھی بھوک لگی ہے، سب کھا لوں گا۔ تنویر نے دونوں پلیٹیں اپنی طرف کھسکا لیں۔ رانیہ نے پہلی بار اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا، وہ کسی اور کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تنویر نے پہلا نوالا لیا تو حیران رہ گیا۔ ذائقہ واقعی شاندار تھا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، جب تک وہ خود اس کے لیے کچھ اختیار کرے اس کے لیے وہی بہترین ہے۔ کیوں؟ تنویر نے دونوں پلیٹیں ختم کر ڈالیں۔ پیٹ تو بھر گیا، مگر دل کو ایسا لگا جیسے 30 سال کی زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا کھانا کھایا ہو۔ اتنا زیادہ مت کھاؤ، رانیہ نے خالی پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ نہیں، یہ بہت مزیدار تھا، تنویر نے تعریف کی، مگر اسی لمحے زور سے ڈکار نکل گئی۔ کمرہ یکدم خاموش ہو گیا۔ تنویر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کانوں تک سرخی دوڑ گئی۔ وہ بھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ایک اور ڈکار نکل گیا۔ رانیہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو اتنا شرمندگی سے سرخ ہوتے دیکھا تھا اور ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ منظر بالکل اس کہاوت جیسا لگ رہا تھا، سورج مغرب سے نکل آیا۔ کیا مذاق ہے! لاریسا نے رانیہ کو گھورا۔ تنویر، میں تمہیں پانی کا گلاس دیتی ہوں۔ نہیں مسز واسطی، میں کین سے کہہ دوں گا۔ بروپ! تنویر جملہ پورا بھی نہ کر پایا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اداسی سے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رانیہ کے ہونٹوں پر ہنسی خود بخود پھوٹ پڑی۔ اس کی شوخ آواز اور روشن مسکراہٹ نے تنویر کو پل بھر کے لیے دنگ کر دیا۔ واقعی اسے عرصہ ہو گیا تھا کہ رانیہ کو اتنی دل کھول کر ہنستے ہوئے دیکھا ہوا۔ لاریسا بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ وہ پہلے تنویر کو ایک مغرور اور ناقابل رسائی شخص سمجھتی تھی، لیکن اس لمحے کی صورتحال نے ان کے رشتہ کو کچھ اور قریب کر دیا۔ ویسے وہ سیب کہاں ہے جو ابھی تمہارے ہاتھ میں تھا رانیہ؟ لاریسا نے اچانک پوچھا۔ تبھی رانیہ کو وہ ڈبہ یاد آیا جو شہزام نے اسے دیا تھا۔ اس نے تلاش کیا اور تنویر کو تھما دیا۔ شہزام نے کہا تھا کہ یہ سیب تمہیں پہنچا دوں۔ تنویر نے شہزام کا نام انسنا کر دیا، مگر تحفہ بہت احتیاط سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ 50 منٹ بعد شہزام انہیں لینے آیا۔ کین کے ساتھ مل کر اس نے تنویر کو گاڑی میں بٹھایا اور لکڑی کی گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے لان میں صبرین اور فریہ آرام دہ کرسیاں ڈالے دھوپ سینک رہی تھیں، جبکہ ریان 3 بچوں کو دیکھ رہا تھا جو کھیل میں مگن تھے۔ بہت محنت کر رہے ہو ریان، شہزام نے چھیڑا۔ اتنا اچھا بچوں کا خیال رکھتے ہو تو اب فریہ کے ساتھ تمہیں بھی ایک بچہ پیدا کر لینا چاہیے۔ فریہ کے ہونٹوں پر ناگواری سی مسکراہٹ آئی۔ میری بالکل خواہش نہیں۔ کوئی بات نہیں زاریہ، میرے لیے کافی ہے۔ ریان نے فوراً نرمی سے کہا۔ فریہ کے دل کو چھو گیا۔
اپنی ہی بات پر اس سے شرمندگی سی ہوئی اور دھیرے سے بولی، ریان تم سب سے بہترین ہو۔ ریان نے اس کا رخسار سہلایا، بچوں کو جنم دینا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ تم پر ہے، چاہو تو کرو، نہ چاہو تو مت کرو، تو فکر نہ کرو، جب تم میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہو اور زاریہ کو بھی اپنی اولاد سمجھتے ہو تو شادی کے بعد میں ضرور تمہارے لیے ایک بچہ پیدا کروں گی۔ فریہ نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، ریان کی گہری نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں اور کچھ نہ کہا، یوں دونوں کی سب کے سامنے اپنی محبت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر شہزام تک کا ناگواری ہوئی۔ تنویر کو تو بات ہی کیا تھی، جو ویل چیئر پہ بیٹھا ان مناظر کے بیچ اور بھی بے چین ہو گیا۔ ریان واقعی چالاک تھا، کبھی پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنے کا فن اور کبھی دل جیتنے کی حکمت عملی، اس کا اندازہ کامل تھا۔ شہزام کی نظر تنویر پر پڑی تو وہ بول اٹھا، ذرا ریان کو دیکھو، اگر تم میں اس کی آئی کیو کا 1% ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا، ہائے افسوس۔ ہاں، اگر وہی آئی کیو ہوتا تو تمہاری یادداشت کے ساتھ کھیلنے میرا کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ تنویر نے سرد لہجے میں یاد دلائی۔ شہرام لاجواب رہ گیا۔ تنویر نے مزید چوٹ کی، اور ویسے بھی اگر تم نہ ہوتے تو میں اتنی خبیث عورت سے کبھی نہ الجھتا، میری بدقسمتی تم ہو۔ شہزام نے دانت پیسے کہا، کہ ابھی تمہیں واپس ہسپتال پہنچا دوں؟ ہرگز نہیں۔ تنویر نے آگے بڑھ کر صبرین اور فریہ کو ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ کیا میں تنگ کر رہا ہوں؟ نہیں، خوش آمدید، سمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ کرسمس کی شام کو شہزام کو پھر تمہارے پاس جانا پڑتا۔ کسی کو جلن ہو رہی ہے؟ شہزام نے اپنی حسین بیوی کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جلن نہیں، بچوں کی فکر ہے، صبرین نے دھیرے سے جواب دیا۔ تنویر کو ایک بار پھر پیار کے مظاہروں کے بیچ ڈال دیا گیا۔ اس بار وہ خود کو روک نہ پایا اور چپکے سے رانیہ کو دیکھنے لگا۔ رانیہ نے اس کی نگاہ بھانپ لی اور پرسکون لہجے میں بولی، یہ سب اپنی محبت جتا رہے ہیں، تم عادی ہو جاؤ گے۔ اسی لمحے لاریسا بول پڑی، کیوں ضرورت ہے یہ سب سہنے کی؟ تم دونوں اکیلے ہو، اپنی زندگی سنوار لو، اپنی جوڑیاں ڈھونڈو۔ تنویر نے آہستگی سے کہا، میں تو بھول ہی گیا، لیکن ایلیزا کو ضرور سوچنا چاہیے۔ سوچنا کیا؟ وہ تو کہہ چکی ہے کہ شادی نہیں کرے گی، سب مصنوعی طریقے سے بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، لاریسا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ مصنوعی طریقے سے؟ تنویر اور شہزام اور ریان یکدم رانیہ کی طرف دیکھنے لگے، حیرت و ششدر کی کیفیت کے ساتھ۔ دوسری طرف کیتھرین اور فریہ بالکل پرسکون رہیں۔ آخرکار وہ یہ بات رانیہ سے پہلے ہی سن چکی تھیں۔ مصنوعی طریقہ میں برا کیا ہے؟ فریہ نے تیز لہجے میں کہا، آج کل دنیا میں اتنے خبیث مرد ہیں کہ شادی کے بغیر بھی بچے پیدا کرنا بہتر ہے۔ یوں کم از کم عورت کو یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے کہ بچے کے بعد شوہر کی خدمت بھی کرے۔ بچے کی دیکھ بھال تو ماں کا فرض ہے، لیکن مرد کو کیوں پالنا پڑے؟ وہ تو بالکل فضول اور گندا کام ہے۔ صبرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک خبر پڑھی تھی کہ ایک عورت نے اپنا کیریئر چھوڑ کر صرف گھر اور بچوں کی خدمت کی، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوئے اس کا شوہر سے تنگ آ گیا، ایک معشوقہ رکھی اور بیوی کو لات مار دی اور طلاق دے کر وقت صرف چند $1000 دے کر جان چھڑا لی۔ ہاں، ایک عام صفائی کرنے والے بھی $3000 مہینے کا کما لیتا ہے۔ فریحہ نے بات بڑھائی، آج کی بیوی مرد کو بستر میں خوش رکھنا ہوتا ہے، گھر صاف رکھنا ہوتا ہے اور بچے بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ میں یہ سب بھگت چکی ہوں، اس لیے مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ریان نے ہلکی سی بے چینی کے ساتھ کہا، جانے من، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ کون جانے؟ فریہ نے ناک سے آواز نکالی، یہ تب بھی پتہ چلے گا جب میری آنکھ بند ہوگی۔ اسی لمحے صبرین نے مسکرا کر کہا، میں نے بھی یہ سب جھیلا ہے، دیکھو میں نے 2 بچوں کو اکیلے 3 سال تک پالا، پھر جب واپس آئی تو کوئی ان کی حوالگی کے لیے لڑ رہا تھا۔ بچے کے سب سے کٹھن سال تو وہی تھے جب باپ نہیں تھا، اور وہ شخص اچانک 2 ایسے بچے پا گیا جو چل پھر سکتے تھے، کپڑے پہن سکتے تھے اور خود باتھ روم جا سکتے تھے۔ فریہ نے ایک نظر شہرام پر ڈالی، میں نے بھی تب ماہرام اور محفین کی بہت مدد کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر انہیں سنبھالا۔ شہرام کے سر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا رخ اچانک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، جیسے یہ کوئی شہزام تنقیدی اجلاس بن گیا ہو۔ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ریان کھڑا ہو گیا اور بڑے فخر سے کہا، شہرام، یہ تم نے غلط کیا، میں یزدانی، اگر میں تب تمہیں جانتا اور یہ بھی جانتا کہ تم فریہ کے دوست ہو تو ہرگز اسے تم پر ظلم نہ کرنے دیتا۔
فیاقر نے ریان کو داد بھری نظروں سے دیکھا۔ شہزام کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کل رات ہی جس کے ساتھ شراب پی تھی وہی یار پلک جھپکنے میں اسے بیچے منجدار میں چھوڑ گیا۔ یہ کیا ستم ہے؟ اس نے اس آس بھری نگاہوں سے سب کو دیکھا کہ شاید کوئی تو اس کا دفاع کرے، لیکن جب نظر تنویر پر پڑی تو وہ سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ آخر وہ بھی تو کبھی شہزام کی طرح ہی بیوقوف تھا، میرا کے ساتھ اندھا ہو گیا تھا اور کئی برے کام کیے تھے۔ شہزام نے گہری سانس لی اور آخر کار بول ہی دیا، صبرین، کیا ہم نے طے نہیں کیا تھا کہ پرانی باتیں نہیں چھیڑیں گے؟ میں پرانی باتیں نہیں چھیڑ رہی۔ صبرین نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ میں تو بس یہ بتا رہی ہوں کہ آج کل کی عورتیں شادی کے بغیر بچے کیوں چاہتی ہیں؟ جب عورت کما سکتی ہے اور آیا رکھ سکتی ہے تو مرد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہاری بات میں دم ہے۔ شہزام نے فوراً گردن ہلائی۔ تو میں بھی تو مانتا ہوں کہ مس شیرازی کے ویٹرو فرٹیلائزیشن کی ہی کروانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رکا، پھر یاد آیا، لیکن اس ملک میں اگر شادی نہ ہو تو قانوناً یہ منع ہے، البتہ دوسرے ملکوں میں جائز ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو اس فیلڈ میں ماہر ہے، مس شیرازی، اگر آپ چاہیں تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ سب کی نظریں یکدم رانیہ پر جم گئیں۔ اب شہزام تو پورا سیلز مین بن گیا تھا۔ رانیہ کے لب حیرت میں کھل گئے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ گفتگو کا رخ اتنا بدل جائے گا، مگر یہ موضوع رانیہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کیا میرے جڑواں بچے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جڑواں ہی نہیں بلکہ 3 بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ شہزام نے فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے موبائل نکالا۔ میں تمہیں اپنے دوست کا نمبر دیتا ہوں، تم جب چاہو اسے سوال کر سکتی ہو۔ اگر تم اس سال سے تیار شروع کرو تو اگلے سال آج کے دن تم اپنے جڑواں بچوں کے گود میں اٹھا سکتی ہو۔ شکریہ۔ رانیہ نے وہ نمبر لے کر تیزی سے اپنے کانٹیکٹس میں محفوظ کر لیا۔ یہ دیکھ کر تنویر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ پانی لینے کے بہانے اندر گیا اور موقع پا کر شہزام کو ایک طرف کھینچ لایا۔ غصے میں اس نے کہا، یہ تم نے کیا بکواس کر دی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ویٹرو فرٹیلائزیشن کتنی مشکل اور تکلیف دہ ہوتی ہے عورت کے لیے؟ شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا، اف، یہ فکر تمہیں اس لیے ہے کہ وہ تکلیف نہ اٹھائے یا اس لیے کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بن جائے؟ تنویر نے جھلا کر گھورا، دونوں ہی وجہ ہیں، اور تم نے اتنے شوق سے کیوں یہ تجویز دی؟ کیا تمہارے دوست نے تمہیں کوئی کمیشن دینا ہے؟ شہزام نے کہکا لگایا۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے کیسی شرمندگی ہوئی؟ تنویر نے دانت پیسے۔ میں تمہارے حق میں بول بھی کیسے سکتا تھا؟ رانیہ ایلیزا، یہ کہہ کر اچانک سے اپنی لغزش کا احساس ہوا۔ فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن شہزام کے کان تیز تھے۔ رکو، ابھی تم نے کیا کہا؟ رانیہ، تم نے غلط سنا۔ تنویر کا چہرہ سخت پڑ گیا اور فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، میں نے غلط نہیں سنا۔ شہزام کی آنکھوں میں شک بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے سوچنے لگا، میں بھی عرصے سے یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا ایلیزا کے ساتھ رویہ کچھ غیر معمولی ہے، اور صبرین بھی اکثر اس کے حق میں حد سے زیادہ اگ جاتی ہے، جیسے اس پہ کوئی قرض ہو، لیکن آج تم نے خود ایلیزا کو رانیہ کہہ دیا، آخر کیوں؟ تنویر نے منہ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا، شیورلی تم نے غلط سنا۔ شہزام نے آئیبرو اٹھائے، نہیں، تم نے بالکل صاف کہا۔ رانیہ، مجھے لگتا ہے کہ تم سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں ایلیزا کو کہہ دوں گا کہ تم اب بھی اس پر فدا ہو اور ترس کھانے کا ڈرامہ کر رہے ہو۔ تم نے تو مجھ سے تعاون بھی مانگا تھا اپنے اس کھیل میں، کیا تم اب بھی میرے بھائی ہو یا نہیں؟ تنویر نے غصے سے ویل چیئر کے ہتھے کو جکڑ لیا۔ شہزام نے کندھے اچکائے، میں بس جاننا چاہتا ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن سچ یہ ہے کہ میری بیوی کا ایلیزا سے رشتہ اتنا گہرا ہے کہ کبھی کبھی مجھے خود لگتا ہے کہ میں اس کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا ایلیزا ہے، لیکن مجھے آج تک ایلیزا کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں ہوا۔ تنویر کے لبوں سے بے ساختہ نکل گیا، یہ تو ہونا ہی چاہیے، تم سب لوگ اس پر قرضدار ہو۔ اوہ، آؤ صاف صاف بتاؤ مجھے۔ شہرام نے ارد گرد دیکھا اور تنویر کے ویل چیئر دھکیل کر کمرے میں لے آیا۔ صبرین کو ایلیزا پر اتنی محنت کیوں کرنی چاہیے؟ کیا وہ واقعی اس کی مقروض ہے؟ اور تم نے اسے رانیہ کیوں کہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خیال شہزام کے دماغ میں بجلی کی طرح لپکا، لیکن وہ خود بھی اسے ناقابل یقین سمجھ رہا تھا۔ تنویر نے اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھے اور جان کے گیا کہ شہزام حد سے زیادہ ذہین ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن سن لو، اگر تم نے ایک لفظ بھی باہر نکالا تو بھائی ہو یا نہیں،
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ بات ظاہر کر دی تو شاید میری بیوی مجھ سے طلاق لے لے۔ شہزام نے خود آگاہی کے ساتھ کہا، مجھے سیدھا بتاؤ، کیا ایلیزا دراصل رانیہ ہے؟ لعنت ہو! تنویر نے دانت پیس لیے، وہ جانتا تھا کہ یہ کمبخت یقیناً اندازہ لگا لے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ شہزام نے چونک کر کہا، جب اس نے تنویر کو خاموش پایا۔ لیکن رانیہ تو سمندر میں ڈوب کر مر گئی تھی نا؟ شہزام کو یقین آیا۔ اوہ، سوائے اس کے کہ وہ مری ہی نہ ہو، وہ پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل بدل لی ہو اور آج کی ایلیزا بن گئی ہو۔ لیکن پھر اصل ایلیزا کہاں گئی؟ اصل ایلیزا نے مونٹی کے ساتھ تعلقات کے بعد خودکشی کر لی تھی، پھر رانیہ نے اس کی جگہ لے لی۔ یہی وجہ تھی کہ ایلیزا کی ابتدائی دنوں میں اداکاری کمزور تھی، مگر جیسے ہی رانیہ نے اس کی جگہ لی، سب کچھ بدل گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سراسر جھوٹ نہیں تھا، رانیہ واقعی ایلیزا کی جگہ لے کر آج اس کی ایک زندگی گزار رہی تھی۔ شہزام اب بھی شش و پنج میں تھا، لیکن رانیہ بچی کیسے؟ میں نے تو سنا تھا کہ وہ حادثاتی طور پر سمندر میں گر گئی تھی۔ سمندر میں گرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مچھلیوں کا لقمہ بن گئی، وہ قریب سے گزرتے ماہی گیروں نے بچا لی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی شناخت چھپائی اور ایلیزا کو تلاش کر لیا، جیسے وہ بچپن سے جانتی تھی۔ تنویر نے جھوٹ بنا اور پھر بیزاری سے بولا، شہزام، صبرین ایلیزا کے ساتھ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کی دوست تھی، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ تم سب رانیہ کے مقروض ہو، سمجھ گئے؟ شہزام خاموش ہو گیا۔ صبرین اور اس کے درمیان رانیہ ہمیشہ ایک ممنوعہ نام تھا، لیکن یہ جان کر کہ وہ زندہ ہے، اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ جبکہ رانیہ اب مغرور نہیں رہی اور اس پر لگے سب الزامات بھی ختم ہو گئے، تو وہ اپنی اصلی شناخت کیوں نہیں بتاتی؟ کسی اور کی پہچان کے ساتھ زندہ رہنا درست تو نہیں؟ تنویر نے آنکھیں سختی سے اس کی طرف گاڑ دیں۔ وہ لاریسا کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ سوچو، ایک تنہا ماں جس کے پاس بس وہی ایک بیٹی ہے، اگر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی نے ایک مرد کے لیے خودکشی کر لی تھی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ رانیہ ایلیزا کی احسان مند ہے کیونکہ اس نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی، اسی لیے رانیہ ایلیزا کی پہچان ساتھ زندہ رہنے کو تیار ہے تاکہ لاریسا کا خیال رکھ سکوں۔ وہ ذرا رکا اور مدھم لہجے میں بولا، ویسے بھی شیرازی خاندان کا اب کوئی باقی نہیں رہا، کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ رانیہ کے نام سے جیے یا ایلیزا کے؟ ہاں، واقعی کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا۔ شہزام کی آنکھوں میں پچھتاوا بھر آیا۔ میں شیرازی فیملی کا قرض کبھی اتار نہیں سکتا۔ کاش اس وقت ہوش سے کام لیا ہوتا اور صبرین اور رانیہ پر بھروسہ کیا ہوتا تو میں یہ نہ سمجھتا کہ رانیہ قاتلہ ہے، اور شاید شیرازی میاں بیوی بھی نہ مرتے۔ تم نے غلطی کی، مگر میں بھی کچھ بہتر نہیں، تنویر نے کڑواہٹ سے کہا۔ میں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک وکیل کر کے اس عورت کو جیل بھیج دیا جس سے محبت کرتا تھا۔ اب سمجھ آیا؟ شہزام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لیے تم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے بچایا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کرتا، لیکن تنویر، سارا بوجھ اکیلے اپنے کندھوں پر مت لو، اصل غلطی میری تھی۔ اب یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تنویر نے باہر برف سے ڈھکے پہاڑوں کی طرف نظر ڈال دی۔ میں نے سوچا تھا جب سب چھوڑ دوں گا، لیکن یہ نام رانیہ شیرازی میرے دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ اگر وہ مجھے معاف کر دے تو میرا بگڑنا، میرا ایک ناٹک ہونا، میرا ایک ٹانگ کھونا سب بے معنی ہے، چاہے دونوں ٹانگیں بھی نہ دے رہیں، میں گھسیٹ کر بھی اس کے پاس پہنچوں گا، بس اس کے قریب رہنے کے لیے۔ شہزام کے دل کی دھڑکنیں تنویر کے درد سے ہم آہنگ ہو گئیں۔ اس نے بھی محبت کا ذائقہ چکھا تھا اور وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیسا قرب ہوتا ہے۔ تنویر اور شہزام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کو ہی کچھ شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس لیے شہزام نے فوراً دروازہ کھولا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، وائف، ذرا دھیان سے بات کرو۔ تنویر نے کہا کہ اس کی ٹانگ میں درد ہے، اس لیے میں نے دروازہ بند کر کے اس کی حالت دیکھ لی تھی۔ یہ سن کر صبرین نے تشویش سے بھرے لہجے میں پوچھا، کیا معاملہ سنگین ہے؟ کیا ہمیں اسے دوبارہ اسپتال لے جانا چاہیے؟ شاید اس نے صبح چلنے کی مشق کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی زور ڈال دیا۔ شہزام نے بات کو حقیقت جیسا بنا کر پیش کیا، آہستہ آہستہ کرو، تمہارا جسم ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا۔ صبرین نے پہلی بار خوشگوار لہجے میں تنویر سے کہا۔ شہزام نے مجھے ابھی ڈانٹا بھی تھا، تنویر نے گہرا سانس لے کر سنجیدگی سے کہا۔ شہزام نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی تنویر کی اداکاری پر کوئی انعام دیا جانا چاہیے۔ اچھا، میں کین کو کہوں گی کہ وہ تم پر نظر رکھے۔ ریان اور میں دوپہر کا کھانا بنانے جا رہے ہیں۔ شہزام نے آستینیں اور اوپر چڑھائیں، اس کی مضبوط باہیں نمایاں ہو گئیں۔ تم لوگ کھانا پکاؤ گے؟ تنویر حیران رہ گیا۔ شہزام نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس نے ایک مچھلی ہاتھ میں لے کر کھانسنے کا ڈھونگ کیا اور کہا، جانتی ہو ریان، مجھے
بیوی کیوں ملی؟ کیونکہ ہم اپنی بیویوں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ہم خاک کی طرح ہیں، بے وقت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ تم خاک کی طرح بے وقت ہو جا؟ سویری نے دان پیس کر مصنوعی غصے سے شہزام کے کان کو مروڑنے کا ڈرامہ کیا۔ یہ کہہ دونوں میاں بیوی باہر نکل گئے۔ شہزام نے اپنی بیوی کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، کل رات تو میں نے ہی ماسٹر بن کر تم پر قابو پایا تھا، بدتمیز۔ سویری نے شرماتے ہوئے رخسار کے ساتھ اسے گھورا۔ تنویر نے یہ سب پیچھے سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اداس تھا کہ اسے اتنے محبت بھرے مناظر کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ 10 منٹ بعد تنویر آگ کے الاؤ کے سامنے کمبل اوڑھے بیٹھا کھیل کھیل رہا تھا۔ اسی وقت رانیہ اس کے لیے گرم چاکلیٹ کا مگ لے آئی۔ اس کا حسین چہرہ پرسکون اور نرم تھا۔ تم نے کھیل کھیلنا کب شروع کیا؟ جب بستر پر بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، تنویر نے سر اٹھا کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ کافی مزے کا ہے۔ یہ گیم واقعی اچھی ہے۔ رانیہ کبھی کبھار تھکن دور کرنے کے لیے یہی کھیلتی تھی، لیکن جس کردار کو تم کھیل رہے ہو وہ بعد میں لیول اپ کے بعد اتنا کارآمد نہیں رہتا، کافی کمزور ہے۔ سچ؟ تنویر نے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس کے حملے کافی مضبوط لگتے ہیں۔ آگے چل کر اسے اپ گریڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا دفاع بھی زیادہ اچھا نہیں۔ رانیہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہی کھیل اپنے فون پر کھولا اور اسے بتایا کہ کون سا کرداروں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تنویر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ کبھی کبھار جب اس نے رخ موڑا تو اس کی نازک کان کی لو اور گھنی پلکیاں اس کی نظر میں بھر گئیں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر کچھ لپسٹک بھی لگی تھی جو روشن لگ رہی تھی۔ اس سے ایک خوشبو بھی آ رہی تھی۔ تنویر کو یوں لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے سختی سے جکڑ لیا ہو۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وقت اسی لمحے پر تھم جاتا۔ کیا تم واقعی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کروانے جا رہی ہو؟ تنویر نے اچانک پوچھ لیا۔ رانیہ چونک گئی۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم میکس کے بارے میں مزید سوچ ہی نہیں رہے؟ تنویر نے ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور تمہیں بہت پسند بھی کرتا ہے۔ وہ واقعی ایک اچھا شخص ہے۔ پھر جوش ہے دنیا کا چیمپئن وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ رانیہ نے اسے کاٹتے ہوئے سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میرا خیال ہے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن عورت کے جسم کے لیے زیادہ اچھی نہیں۔ انڈے نکالنے کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تنویر نے ایمانداری سے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں بچہ چاہتی ہوں تو مجھے ایک بوائے فرینڈ بنانا چاہیے؟ رانیہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔